اللہ زمین آپ کے مصطفیٰ کریم رحمتی کونو وقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہوگا. شریف میں آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں جہاں جہاں بھی تم قرآن پڑھو گے قرآن میں تمہیں علی نظر آئے گا. ابھی کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نظر آئے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں 800 آیا 800 آیتوں کو رب نے مولا علی کی شان میں نازل فرمایا ہے. حضرت امام حضرت فرماتے ہیں سائن کے اندر نقل فرماتے ہیں 300 آیا 300 آیتوں کو اللہ نے حضرت علی کی شان میں نازل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب کریم نے قرآن کی جس آیت میں یہ خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہر آمنوا کے اندر خطاب مولا مرتضیٰ کو بھی ہے. ہم قرآن کو دیکھتے ہیں رب کریم نے قرآن میں فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مولا مرتضیٰ کے مقصد کے اندر بھی موجود ہے. رب کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر میں مولا مرتضیٰ موجود ہے. آیت مبارکہ میں مولا مرتضیٰ موجود ہے. من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین میں بھی مولا مرتضیٰ ہے, شہداء میں بھی مولا مرتضیٰ ہے, صالحین میں بھی میرے مولا علی کی ذات موجود ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مولا مرتضیٰ کے پاس 4 چیزیں موجود تھے. ایک آپ نے دین کو خرچ کیا ہے, ایک آپ نے رات کو خرچ کیا تھا, ایک آپ نے علانیہ خرچ کیا ہے, ایک آپ نے پوشیدہ خرچ کیا ہے. کائنات کے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی رب نے مولا علی کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا ہے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں وہ بہترین نیکی ہوں گے. اور اسی میں سے ابن اسحاق امام جلال الدین سیوطی نے کل فرماتے ہیں خیر البریہ سے مراد جب حضرت مولا مرتضیٰ صحابہ کے پاس آتے تھے تو صحابہ یہ کہتے جا البریہ بہترین نیکی علی آ گیا ہے. قرآن کہتا ہے یا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مفسرین کل فرماتے ہیں رب نے جو فرمایا كونوا مع الصادقين, اور اس صادقین کے اندر بھی میرے مولا مرتضیٰ کی ذات شامل ہے. کیا سمجھے؟ قرآن میں اگر ہم کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو علی نماز میں بھی ہے. اور جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں الہی ان کے راستے پر چلا. کون سے لوگ ہیں صراط مستقیم؟ من النبیین صدیقین شہداء صالحین. علی یہاں پر بھی ہے. پھر جب ہم گھٹنے ٹیک کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, علی یہاں پر بھی موجود ہے. اور علی نماز میں بھی موجود ہے, علی قرآن میں بھی موجود ہے. سب سے زیادہ جس ہستی کے بارے میں میرا آقا کے فرامین موجود ہے علی حدیث میں بھی موجود ہے, علی دعا میں بھی موجود ہے,
علی وہاں پر بھی موجود ہے، علی چار اشاروں میں بھی موجود ہے، وہ علی پنج تن پاک میں بھی موجود ہے، علی عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہے، علی لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین کے اندر بھی موجود ہے، علی المرتضیٰ کو بدر میں بھی پاؤ گے، علی المرتضیٰ کو احد میں بھی پاؤ گے، علی المرتضیٰ کو خیبر کے اندر بھی پاؤ گے، علی حدیبیہ میں بھی موجود ہے، علی فتح مکہ کے اندر بھی موجود ہے، علی حنین کے اندر بھی موجود ہے، وہ علی المرتضیٰ کی وہ ذات ہے جس ذات کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہے، اے علی جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تجھ سے دعوت کرے گا، جو تجھ سے دشمنی رکھے گا، وہ دشمنی تجھ سے نہیں، میں محمد سے دشمنی کرے گا۔ تو پھر اب کیوں نہ کہنا منظر اور فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سب شامل ہو جائے نا، منظر فضائے دہر میں سارا فرمایا ذکر علی کی عبادت، وہ یہ جو تم علی علی کرتے ہو، میرے نبی نے فرمایا جو میرے امت میں سے ذکر علی کو اپنی زبان سے ادا کرے گا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت